بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گولڈن اسلامک وظائف کے ویورز، اس ویڈیو میں جنگ خیبر کی جنگ کا واقعہ بیان کیا جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ اس کے باشندے یوں ہی اسلام کے عروج و اقبال سے جل بھن رہے تھے کہ مدینے میں جلا وطن یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینے کو تباہ و برباد کر ڈالنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے مکمل فوجی تیاریاں کر لیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر سن 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنہ کو فرو کرنے کے لیے مدینہ سے برآمد ہوئے اور خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر دی، اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ کموز فتح نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قلعہ کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، پھر حضرت ابوبکر کو روانہ کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کو حکم جہاد دیا، لیکن یہ حضرات ناکام واپس آئے۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تیسری مرتبہ جب علم الاسلام پوری حفاظت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیا، اور سالار لشکر ان لشکریوں کو بزدل کہہ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا۔ پیغمبر اسلام کے اس فرمان سے اہل اسلام میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی، اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ موجود ہوئی کہ کل علم اسلام کس صورت سے مجھے ہی کو ملنا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سرداری کا حوصلہ آج کے روز سے زیادہ کبھی نہ ہوا تھا۔ مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی میں رات گزاری اور علل صبح آپ کو حضرت کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ توقع نہ تھی، لیکن بتائے ہوئے صفات کا تقاضا تھا کہ علی کو آواز دی جائے کہ ناگہاں زبان رسالت سے علی ابن ابی طالب کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے کہا، حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا بلاتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز رسالت گوش امیر المومنین میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بخار اتر گیا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا، علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ کموز کو فتح کرو۔ علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہی پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا، جب تک فتح نہ ہو۔ حکم رسول پا کر علی میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنوں سے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح کرے گا۔
کیونکہ اس قلعے کے فاتح کے جو صفات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں سب صفات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی اور ایک دو واروں کی رد و بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرحب کا بھائی تھا، اس لیے مرحب نے جوش میں آ کر رجز کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھالے والے نیزے کے وار کو رد کر کے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی خود سر اور سینے تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھیں لیکن جنگ جاری رہی اور عنتر ربی یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دستے مبارک پر ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا، آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح درائیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کا دروازہ جسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، جس کا وزن بروایت معرج النبوہ 800 من اور بروایت روضۃ الصافاتین 1000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعہ میں زلزلہ آ گیا اور صفیہ بنت حی ابن اخطب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا اور رسول، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور کو دوہری خوشی ہوئی تھی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے مراجعت جعفر طیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت زینب بنت حارث نامی نے حضرت کو بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا اور اسی جنگ سے واپسی میں بمقام صحبار جوت شمس ہوئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت لشکر سمیت خیبر سے واپسی میں مقام وادی القرا کی طرف جاتے ہوئے مقام احبا میں پہنچے اور وہاں قیام پذیر ہوئے تو ایک دن آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ ایسے وقت میں شروع ہوا کہ غروب آفتاب سے قبل ختم نہ ہوا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سلسلہ وحی منقطع ہوا تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے نماز عصر بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ عرض کی، مولا نماز کیسے پڑھتا؟ آپ کا سر مبارک زانوں پر تھا اور وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ سن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور کہا کہ یا بار الہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے سورج کو پلٹا دے تاکہ یہ نماز عصر ادا کر لیں۔ چنانچہ سورج پلٹ آیا اور علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی۔
جبکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول خدا نے علی سے فرمایا کہ سورج کو حکم دو، وہ پلٹے گا۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے حکم دیا اور سورج پلٹ آیا۔